اسٹیج پہ بیٹھے تمام دانشوران، اس بابرکت محفل میں حاضر اہل علم حضرات، اس کتاب کے بارے میں تفصیلی گفتگو جو یہاں دانشوران قوم بیٹھے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، آپ ان سے سنیں گے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ کچھ الفاظ میں بھی کہوں، اسی لیے میں آپ کے سامنے ہوں۔ دراصل اس طرح کی چیزیں جو آتی ہیں وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک رات میں کسی نے یا دن میں یا کسی وقت خواب دیکھا اور وہ فوراً وجود میں وہ چیز آ گئی، کوشش کی اور سامان اکٹھا کیا، مارکیٹ سے خرید کر کے لے آئے، کہیں سے کچھ جا کر کے لائبریری میں بیٹھ کر کے وہاں سے کچھ نقل کر لیا۔ یہ اس طرح کی چیزیں سامنے اس طرح نہیں آتی ہیں، اور بلا شبہ جب اس کتاب کے کنٹینٹ کو آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے، اور اس کے اندر جب آپ جائیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، یہ اور بات ہے کہ میں نے یہ کتاب پوری نہیں پڑھی ہے، لیکن جو میں نے ان کے کنٹینٹس دیکھا اور ادھر ادھر سے جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں، اور اس طرح کے کام کا تجربہ بھی ہے، جس سے میں اندازہ لگاتا ہوں کہ یہ کتاب اپنے آپ میں ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اور ایسا انسائکلوپیڈیا ہے جس کے مصادر، مراجع اور ریفرنسز، پرائمری سورسز، سیکنڈری سورسز وہ کہیں کتابوں میں نہیں تھے، وہ مشکل سے ہی کہیں کتابوں میں وہ سورسز ملے ہوں گے، بلکہ یہ جتنے بھی سورسز ہیں، اس میں جتنے بھی مصادر، مراجع ہیں، وہ فرسٹ ہینڈ ہیں۔ جا کر کے انہوں نے لوگوں سے مل کر کے جو اورل ہسٹری جسے کہا جاتا ہے، جو ریٹن ہسٹری سے ہو سکتا ہے کہ اس میں مدد ان کو ملی ہوگی، لیکن زیادہ تر ان کو اس میں اورل ہسٹری سے مدد ملی ہوگی۔ جن شخصیات کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، وہ ان کے بارے میں لوگوں سے جا کر کے، لوگوں سے مل کر کے، اور پھر انہوں نے قلم بند کیا ان کے حالات، ان کی زندگی کے بارے میں۔ یہ کام بہت آسان نہیں ہوتا ہے، اور خاص طور سے اس زمانے میں جب ہر آدمی مادیت کی طرف جا رہا، بغیر کسی مفاد کے، خاص طور سے مادی مفاد کے کوئی کام کرنا نہیں چاہتا۔ کتابیں تو ہر روز نہ جانے کتنی چھپتی ہیں، لیکن اس میں سے اکثر و بیشتر وہ کتابیں ہوتی ہیں جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد، دنیاوی مقصد اس میں پنہاں ہوتا ہے۔ کبھی ریسرچ کے غرض سے آپ دیکھتے ہیں یونیورسٹیز، کالجز اور دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں ریسرچ ہوتے ہیں، وہاں بحث و تحقیق کا ماحول ہے، وہاں پہ ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے یا اسکالرشپ لینے کے لیے، یا اسکالرشپ ملی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا کام ہے جو بے لوث کیا گیا ہے، اور یہ صرف اور صرف اس جذبے سے کیا گیا ہے تاکہ وہاں کی، نہ صرف اس گاؤں کی بلکہ اس علاقے کی، وہ تمام معلومات یکجا کر دی جائے، جو ہو سکتا ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں سامنے نہ آئے تو آنے والی نسل خود اپنے پردادے کو اور لکڑدادے کو بھول جائے، ان کو معلوم ہی نہ ہو کہ میرے پردادے کا نام کیا تھا۔ آج کل بہت ساری ایسی فیملیز آپ کو مل جائیں گی، آپ اپنے آس پڑوس میں جاننے والوں سے، کہ بچوں سے پوچھئے کہ آپ کے والد صاحب کا نام کیا تھا، مشکل سے بتا پائیں گے، شاید وہ مشکل ہی سے بتا پائیں گے۔ وہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اسی لیے ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی جنریشن کے سامنے کچھ رکھا ہی نہیں، ہم نے اپنے نسل کو
آنے والی نئی نسل کو ہم نے کچھ بتایا ہی نہیں کہ ہمارا تعلق کہاں سے تھا اور ہم کون ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور بالکل اس کا ایسوسیشن بالکل ختم ہو جاتا ہے. جب وہ ہندوستان سے باہر چلا جاتا ہے خاص طور سے تو پھر آنے کا نام ہی نہیں لگتا، اس لیے کہ اس کو کوئی سورس آف اٹریکشن ہی نہیں ملتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس گاؤں میں تھے، اس گاؤں کی تاریخ کیا تھی اور اس میں کیا اس کی تہذیب کیا تھی اور اس کی ثقافت کیا تھی اور وہ کتنا اچھا گاؤں ہے. اسی لیے گاؤں کی طرف واپس نہیں جاتے. یہ کتاب یہ ایک تحریک ہے چلو گاؤں کی اور اس کی بھی اور اپنے تہذیب و ثقافت کو اپنانے کی بھی. اسی لیے میرے خیال سے یہ کتاب 3 اجزاء پہ مشتمل ہے. ایک اور یہ مرکب ہے 3 چیزوں سے. وہ ایک تو یہ کہ یہ کتاب جو مسلم پٹی ہے تاریخ کے آئینے میں، یہ اپنے آپ میں تاریخی دستاویز بھی ہے. اس کو جب آپ دیکھیں گے، اس کی صفحہ گردانی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جغرافیہ بھی اس میں ہے جو انہوں نے ذکر کیا ہے، اور تیسری چیز جو بایوگرافی بھی ہے، سیرت بھی ہے. تو یہ تینوں چیزوں کا مرکب جو انہوں نے تیار کیا ہے وہ واقعی بہت ہی اہم ہے. اور خاص طور سے یہ کتاب اردو میں انہوں نے لکھی ہے. یہ بہت ہی اہم کام ہے تاکہ آنے والی نسل کم سے کم اردو اسی لیے بھی پڑھے کہ ہم اپنے باپ دادے کے بارے میں اور اس تہذیب کے بارے میں جانیں جس میں یہ چیزیں محفوظ ہیں. میرے خیال سے یہ ڈاکٹر مرزا ندیم بیگ صاحب بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، یہ ہم تمام لوگوں کے. اور دوسری کتاب جو وکیل احمد اعظمی صاحب نے کے اوپر انہوں نے لکھی ہے، یہ میرے خیال سے یہ بھی ایک نادر کام ہے کہ اپنے محسن کو انہوں نے یاد رکھا اور ان کی یادوں کو یاد رکھا اور ان کی یادیں تازہ کی ہیں اس میں اور ان کے بارے میں لکھا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور بھی ان کو اس طرح کے کام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ.